رات کے تقریباً 2:30 بجے ہوں گے۔ بادلوں نے چاند کو چھپا رکھا تھا اور سڑک پر ایسی خاموشی تھی کہ جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں لاہور سے قصور جا رہا تھا۔ ایک دوست کے جنازے کے بعد راستہ سنسان، سگنل غائب اور دل میں ایک عجیب سا احساس، جیسے کوئی نظر تو نہیں آ رہا مگر ساتھ چل رہا ہے۔ یہ وہ رات تھی جب میں ملا رات کے آخری مسافر سے۔ سلسلہ وار پاکستان کی سچی کہانیاں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچی یا خوفناک کہانی ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اگلی کہانی آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ آج کی کہانی کا نام ہے رات کا آخری مسافر۔ ایک سنسان سڑک، ایک تھکا ہوا مسافر اور ایک پراسرار وجود جو صرف انہی کو دکھائی دیتا ہے جن کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ کیا وہ خواب تھا، وہ وہم تھا یا کوئی نشانی؟ سنیے رات کا آخری مسافر، ایک سچی اردو کہانی جو آپ کے دل میں خوف بھی جگائے گی اور یقین بھی پیدا کرے گی کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی راستہ نہیں چھوڑتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں 8ویں قسط، رات کا آخری مسافر۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے ہوں گے۔ بادل نے چاند کو چھپا رکھا تھا اور سڑک پر اتنی خاموشی تھی کہ کتے کے بھونکنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں لاہور سے قصور جا رہا تھا، ایک دوست کے جنازے میں شرکت کے بعد واپس۔ راستہ سنسان تھا اور موبائل کے سگنل بھی غائب تھے، بس ایک پرانی سڑک، دونوں طرف کھیت اور میرے دل میں ایک عجیب سا دباؤ، جیسے کوئی ساتھ چل رہا ہو۔ میں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس تیز کی تو سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا دکھائی دیا، سفید کپڑے، ہاتھ میں لاٹھی، چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور وہ آہستہ سے بولا، بیٹا قصور کا راستہ یہی ہے نا؟ ہاں بابا، آپ کو چھوڑ دوں گا، آ جائیے۔ وہ مسکرایا، ہاں اگر تمہیں خوف نہ ہو تو۔ میں نے کچھ سوچا، پھر دروازہ کھولا، بابا جی اندر بیٹھ گئے۔ گاڑی کے اندر ہلکی سی خوشبو پھیلی، جیسے عود کی یا مسجد کے فرش کی۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بابا جی نے دھیرے سے کہا، بیٹا میرا گھر تو وہی ہے جہاں پر سفر ختم ہوتا ہے۔ میں نے حیران ہو کر شیشے میں دیکھا، سیٹ خالی تھی۔ ڈر کے مارے بریک لگائی، گاڑی سڑک کے کنارے رک گئی۔ دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ دے گا۔ میں باہر نکلا مگر اندھیرا اور خاموشی، بس ایک چھوٹی سی قبر کنارے پر جس پر لکھا تھا، عبدالغفور قصور کا مسافر 1978۔ میں تھم گیا، ہاتھ کانپنے لگے اور پھر اچانک پیچھے سے آواز آئی، بیٹا تمہیں راستہ دکھانے والا کبھی ڈرتا نہیں۔ میں مڑا مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اگلے دن جب گاڑی ورکشاپ پر لے گیا تو مکینک بولا، صاحب پچھلی سیٹ تو کئی دنوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، اس پر کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ یہ کہانی حقیقت ہے یا وہم، میں آج بھی نہیں جانتا، لیکن ہر بار جب رات 2:30 بجے گزرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی پھر میرے ساتھ چل رہا ہے۔